بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے ارکان ایمان میں رسولوں پر ایمان کا ذکر کیا۔ ہمارے رسول پر جو ایمان ہے سارے انبیاء سے مختلف ہے کچھ چیزوں میں، اس میں سے یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ رسول کے بارے میں ایمان ہے ہمارا کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی کو علیہ السلام ایسی خوبیاں خصوصیتیں اللہ نے دیں جو آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دی گئیں، آپ ہی کو دی گئی ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام اعطیت خمسا، اللہ نے مجھے 5 ایسی چیزیں دی ہیں لم یعطہن احد قبلی، کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو یہ 5 چیزیں نہیں دیں، نہ ابراہیم کو، نہ نوح کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو علیہم السلام۔ آپ نے کہا 5 چیزیں اللہ نے مجھے دیں، آپ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کی ایسی خوبیاں ہیں خصوصیتیں جو کسی انسان کو نہیں دی گئیں۔ ان میں آپ نے کہا سب سے پہلی چیز نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رعب دیا تھا، اور ایسا رعب تھا آپ کا کہ آپ کا دشمن 1 مہینہ دور بھی آپ سے ہو تو آپ کا خوف اسے دل میں محسوس ہوتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور دشمن کے خلاف یہ بڑا ہتھیار ہے کہ انسان کا رعب دشمن کے دل کے اندر ہو، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو ایسا دیا، آپ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ملا ہے۔ ہم سے کوئی آدمی 500 کلومیٹر دور رہتا ہو، کیوں ڈرے گا ہم سے؟ وہ کیوں ہمارا رعب اس کے دل میں ہوگا؟ 1 مہینہ دور رہنے والا آدمی بھی رسول سے ڈرتا تھا جو آپ کا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب دیا تھا، یہ آپ کی خوبی اور خصوصیت ہے، کسی کو اس سے پہلے اللہ نے یہ چیز نہیں دی۔ آپ نے کہا نصرت بالرعب، اور دوسرا آپ نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پچھلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ عبادت گاہوں ہی میں قبول ہوتی ہیں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ان کی عبادت گاہوں میں ہی عبادت قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور وہ عبادت کریں تو قبول نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے کہا اللہ نے میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو میری امتی کے لیے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ پوری زمین کو اللہ نے اس مٹی کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ صرف اس امت کے ساتھ ہے، پچھلی امتوں میں تیمم نہیں پایا جاتا تھا، ان کے یہاں پانی سے صفائی، طہارت، تیمم کا کوئی تصور نہیں۔ آپ نے کہا اللہ نے میرے لیے مٹی کو پاکیزہ بنا دیا کہ امتی اگر ایسا ہو جس کے پاس پانی نہ ہو یا پانی ہو وہ استعمال کے قابل نہ رہے تو وہ مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کر لے تو وہ اس کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، جیسے گویا کہ اس نے وضو کر لیا یا گویا کہ اس نے نہا لیا ہو۔ آپ نے کہا دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ اور تیسرا آپ نے کہا علیہ السلام احلت لی المغانم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا ہے۔ جنگوں میں جو مال ملتا تھا آپ سے پہلے انبیاء کے لیے وہ حلال نہیں تھا، نہ مومنوں کے لیے حلال تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں وہ اسے جمع کرتے تھے اور آگ اسے جلا دیتی تھی۔ اگر کسی نے چوری کی ہو اس میں بغیر اجازت کے کوئی چیز اٹھا لی ہو تو آگ نہیں آتی تھی، اور اس چور کو ڈھونڈا جاتا تھا جس نے مال غنیمت چرایا ہو۔ یہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن آپ نے کہا اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا ہے کہ دشمنوں سے جنگ میں جو مال ملتا ہے وہ حلال ہے، یہ صرف ہمارے نبی کے لیے حلال کیا گیا، اس سے پہلے یہ حرام تھا، ساری امتوں پر حرام تھا۔ اور چوتھی خوبی آپ نے کہا اعطیت الشفاعہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شفاعت تو دوسرے نبی بھی کریں گے اپنی امتیوں کے لیے، نیک لوگ بھی کریں گے اپنے خاندان والوں کے لیے، تو پھر یہ رسول کے ساتھ خاص کیسے؟ رسول نے کہا اللہ نے مجھے شفاعت دی ہے، تو کیا رسول کے علاوہ ایک انسان بھی شفاعت نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شفاعت انبیاء کے لیے رکھی ہے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت سے، نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے، احادیث میں مذکور ہے۔ یہاں شفاعت سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے۔ شفاعت عظمیٰ کیا ہے؟ جو صرف نبی کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں مل سکی۔ شفاعت عظمیٰ وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو حشر کے میدان میں اٹھائے گا، وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سنہ،
50,000 سال کے برابر دن ہوگا وہ، یعنی تصور کے باہر ہے، اتنا بڑا دن وہ ہوگا، اور وہ سورج کو اللہ تعالیٰ قریب کر دے گا 1 میل کے فاصلے پر، اور لوگ اپنے پسینے میں گناہوں کے بقدر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور سارے لوگ پریشان ہوں گے، اور وہ ایک ایک کر کے بڑے بڑے جو رسول ہیں، سب سے بہترین سب سے بڑے لوگ ہیں رسولوں میں سے، ان کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آخر میں وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلے کے لیے فیصلہ نہیں کرے گا ان کے درمیان، ایسے ہی وہ میدان میں ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان سے، وہ تفصیلی حدیث مذکور ہے بخاری مسلم میں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ احالہ کر دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ، اور سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسی تعریف کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی تعریف نہ کی ہوگی نہ سنی ہوگی، ایسی اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی سے کہے گا سر اٹھائیے، آپ کیا مانگتے ہیں مانگیے، میں آپ کی بات کو قبول کروں گا۔ تو رسول کی گزارش پر انسانوں کے درمیان فیصلے کو شروع کیا جائے گا، اور یہ سب سے بڑی شفاعت ہے، اسی لیے اسے اصطلاح میں شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ شروع کیا جائے، حساب لینا شروع کیا جائے۔ یہ سب سے بڑی شفاعت ہے جو صرف رسول کریں گے، بڑے بڑے انبیاء اور رسول بھی معذرت کر لیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی طرف بھیج دیں گے لوگوں کو کہ آپ جاؤ اور ان سے کہو، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول کرے گا، لوگوں کے درمیان فیصلہ شروع ہوگا۔ یہ ہے شفاعت عظمیٰ، یہ صرف رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اور 5ویں اور آخری خصوصیت اللہ کے نبی نے کہا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، مجھ سے پہلے سارے نبیوں کو یہ خاص لوگوں کے پاس، قوم کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور اللہ نے مجھے سارے لوگوں کے پاس ایک ساتھ بھیجا ہے، یعنی آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا ہے، چونکہ آپ آخری ہیں تو آپ کو ایسی شریعت دے دی گئی جو ہر زمانے کے اعتبار سے صحیح ہو، ہر زمانے میں آپ اس پر عمل کر سکتے ہو، اور ہر زمانے کے مسئلے اس میں حل ہو سکتے ہوں، ایسا دین آپ کو دیا گیا، اور آپ کو سارے لوگوں کے رسول اور نبی بنایا گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ 5 رسول کی خوبیاں ہیں، خصوصیتیں ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے، کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا روب پوری دنیا میں کسی کو اللہ نے یہ روب نہیں دیا تھا۔ دوسرا، رسول کے لیے اللہ نے پوری مسجد کو، زمین کو مسجد بنا دیا اور تیمم اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ تیسرا، رسول کے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کر دیا، مال غنیمت کو۔ چوتھا، رسول کو سب سے بڑی شفاعت دی گئی ہے، شفاعت عظمیٰ۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہمارے رسول کو سارے لوگوں کے پاس، انسان اور جنات دونوں کے پاس بھیجا گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول اور نیا دین آنے والا نہیں ہے۔ یہ 5 خوبیاں ہیں کہ رسول کہتے ہیں اللہ نے مجھے دیں، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔